السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کوڈ 2951 سوال نمبر 2، اسلامی سزاؤں کے معاشرے پر اصلاحی اثرات پر روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامی سزاؤں کا تعارف۔ اسلامی شریعت کا ایک اہم پہلو نظام عدل اور سزا ہے، جو نہ صرف فرد کی اصلاح بلکہ پورے معاشرے کی فلاح اور تحفظ کے لیے واضح کیا گیا ہے۔ اسلامی سزائیں، جن میں حدود، قصاص اور تعزیرات شامل ہیں، صرف سزا دینے کا عمل نہیں بلکہ ان کا مقصد انسانی معاشرے کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی کو قائم رکھنا ہے۔ نمبر 1 جو ادھر پوائنٹ ہے ہمارے پاس، مجرم کی اصلاح کا ذریعہ۔ اسلامی سزائیں فرد کو صرف جسمانی تکلیف نہیں دیتی بلکہ اس کی روحانی اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب ایک انسان سزا پاتا ہے تو وہ اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے مطاعت ہو جاتا ہے۔ اسے یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون برحق ہے اور گناہ کی سزا یقینی ہے۔ مثلاً اگر ایک چور کو سزا دی جاتی ہے تو وہ نہ صرف اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتا ہے بلکہ آئندہ اس برائی سے باز رہتا ہے اور اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 جرائم کی روک تھام۔ اسلامی سزائیں کی ایک مؤثر نظام فراہم کرتی ہے۔ جب کوئی فرد یا معاشرہ دیکھتا ہے کہ جرائم کے نتیجے میں سخت سزا دی جائے گی تو وہ جرم کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اہم پہلو، اعلان عام سزا۔ شریعت میں بعض سزاؤں کو اعلانیہ دینے کا حکم دیا ہے تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ جرم سے پہلے روک تھام۔ یہ سزائیں صرف بعد از جرم سزا نہیں بلکہ جرم سے پہلے کی روک تھام کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3 معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام۔ اسلامی سزاؤں سے معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ مجرم کو سزا دینا انصاف ہے، مظلوم کو حق دلانا عدل ہے اور دونوں سے معاشرے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 4 مظلوم کے دل کا سکون۔ جب مظلوم دیکھتا ہے کہ مجرم کو سزا ملی ہے تو اس کے دل کو تسلی اور اطمینان ملتا ہے۔ جب مظلوم دیکھتا ہے کہ مجرم کو سزا ملی ہے تو اس کے دل کو تسلی اور اطمینان ملتا ہے۔ اس سے معاشرتی امن بھی قائم رہتا ہے، انتقام لینے کا رجحان کم ہو جاتا ہے، افراد عدالت اور قانون پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 5 معاشرے میں امن و امان کا قیام۔ اسلامی سزائیں جرائم کو کم کرتی ہیں، جس سے پورے معاشرے میں امن، اطمینان اور تحفظ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ خواتین، بچے، بزرگ سب خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ چوری، قتل، زنا، ڈاکہ جیسے جرائم کم ہو جاتے ہیں، معاشرتی نظام بہتر طریقے سے چلتا ہے۔ نمبر 6 اخلاقی اور دینی تربیت کا ذریعہ۔ سزائیں صرف قانونی کارروائی نہیں بلکہ اخلاقی سبق بھی دیتی ہیں۔ انسان کو اچھائی اور برائی کا فرق سمجھانے میں مدد دیتی ہیں، دل میں خوف خدا اور احتساب کا شعور پیدا کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ اصولی بات ہے کہ اسلامی سزائیں کسی رعایت کے بغیر عدل کا نفاذ سکھاتی ہیں۔ نمبر 7 جرائم کے خلاف معاشرتی نفرت پیدا کرنا۔ اسلامی سزاؤں سے جرم کو معاشرتی طور پر ناپسندیدہ بنایا جاتا ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ زنا، شراب، چوری پر سخت سزائیں ملتی ہیں تو وہ ان برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ جرم کو رواج بنانے سے روکا جاتا ہے۔ نمبر 8 معافی اور توبہ کے کھلے راستے رکھنا۔ اسلامی نظام میں توبہ اور معافی کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جرم کرنے کے بعد از خود توبہ اور اقرار کرے تو عدالت میں نرمی برتی جا سکتی ہے۔ اس سے انسان کی روحانی تطہیر ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے اور وہ ایک بہترین انسان بن کر زندگی گزارنے لگتا ہے۔ نمبر 9 حدود کی شرائط۔ اسلامی سزائیں سخت ضرور ہیں لیکن ان پر عمل درآمد کے لیے بہت سخت شرائط بھی رکھی گئی ہیں، جیسے
زنا کی سزا 4 عینی گواہ ضروری ہیں۔ اگر ذرا سا بھی شک ہو تو حد نہیں لگائی جا سکتی۔ نمبر 10، فلاحی ریاست کی بنیاد۔ اسلامی سزائیں اس وقت مکمل مؤثر ہوتی ہیں جب ریاست عدل، مساوات، روزگار، تعلیم اور تربیت کا نظام بھی قائم کرے۔ اگر معاشی انصاف ہو، غربت نہ ہو، تعلیم عام ہو تو جرم کی شرح خود بخود کم ہو جاتی ہے۔